یہ نہیں جانتے، یہ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ جو اذان اور اقامت، جو ہی اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے کے دوران یہ 10-15 منٹ کا وقفہ، آپ نے فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ کہ جو اس کے دوران یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اس کو 4 اللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے اللہ کی حفاظت فرمائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے، کیونکہ گناہ سارے کرتے ہیں تنہائی میں، اللہ تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، ظالموں کو اس سے دور ہی رکھیں گے۔ اور نمبر 4، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائیں گے۔ جو یہ دعا تم دعاؤں کا اہتمام کر لیں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سر سوشل میڈیا پر ایک روایت بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنے سے متعلق، اور اس میں 4 انعامات کا ذکر بھی، اور یہ ویڈیو آڈیو کی صورت میں انسٹاگرام ریلز پہ مختلف اور جگہوں پر موجود ہے، اور ایک ویڈیو میں ایک مولانا صاحب بھی اسے بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ جس میں اس طرح کے الفاظ آتے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا پڑھ لے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس کو اللہ 4 انعام عطا فرمائے گا۔ ایک، اللہ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا، اللہ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائے گا، اور تیسرا، اللہ اس کو ظالموں سے دور رکھے گا، اور چوتھا، اللہ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائے گا۔ تو کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ دیکھیں جی، صحیح احادیث مبارکہ میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اور بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے دریافت فرمایا کہ ہم اس وقت کیا دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس وقت معافی اور عافیت مانگو۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ روایت مشہور ہو گئی ہے، یا وہ جو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ بڑے اس کو وثوق سے اس روایت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، کتب حدیث میں یہ روایت نہیں ملی۔ اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ یہ پڑھنے کو بتانا یہ جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ 4 انعامات بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کو ابن خزیمہ نے اپنی الصحیح میں اس کا اخراج کیا ہے، حدیث نمبر 425 کے تحت۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے معافی اور عافیت مانگو، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ اور اسے امام ترمذی نے السنن میں اس کی تخریج کی ہے، حدیث نمبر 3594۔ تو یہ 2 روایتیں تو ہمارے سامنے آتی، لیکن یہ 4 انعامات والی روایت یہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں جو روایت آتی ہے وہ بھی یہی آتی ہے حضرت انس بن مالک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت دعا کرو۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب میں امام منذری یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ الترغیب و ترہیب جو امام منذری کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 138 پر۔ پھر اسی طرح اسے ابن القیم نے بھی درجہ صحیح کی روایت کہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے شرح مشکات المصابیح میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جو روایت جس میں 4 انعامات کا ذکر ہے وہ کتب حدیث میں نہیں ملی۔ یہ مولانا صاحب جو روایت بیان کر رہے ہیں، I have no idea ان کی کیا سورس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe
to Sayyid Saad Qadri.